السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پراپرٹی فیکٹ 786 چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ آج جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نہایت اہم ٹاپک ہے، جس کی وجہ سے ایک بہترین کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انویسٹرز اور اینڈ یوزرز دونوں ہی پریشان ہیں، اور اس وجہ سے سوسائٹی کی ساکھ کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ اوورسیز موجود لوگ بھی یہ پروپیگنڈا سن کر یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آیا اس سوسائٹی میں انویسٹ کریں یا نہ کریں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی ایک بہت زبردست سوسائٹی جو کہ ایک بہت پرائم لوکیشن پر واقع ہے، گلبرگ گرین اسلام آباد کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے سوسائٹی کو بدنام کیا گیا، کس نے بدنام کیا، کیا مقاصد تھے۔ آج ہم بہت ڈیٹیل میں اس مسئلے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس سارے معاملے میں ایک نام سنا ہوگا، ارسلان حمید۔ یہ وہ شخص ہے جو اس سب کھیل کا مرکزی ملزم ہے۔ ارسلان حمید نامی شخص کی ایک اسٹیٹ گلبرگ گرین اسلام آباد میں موجود ہے، جو کہ بہت بڑے پیمانے پر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کر رہی تھی۔ کیسے یہ شخص آپ سے پلاٹ خریدتا تھا اور کیسے اس انجام تک پہنچا، اس کے پیچھے جو بھی صورتحال ہے میں آپ کو اس سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک پلاٹ ہے جو کہ 50 لاکھ روپے کا ہے۔ یہ شخص آپ کو 65 لاکھ کی آفر دیتا تھا کہ کل ہی یہ پلاٹ اس کے بتائے ہوئے شخص کے نام ٹرانسفر کر دیں اور 3 ماہ بعد اس کی پیمنٹ آپ کو دے دی جائے گی۔ اس کے عوض یہ ایک چیک اور ایگریمنٹ آپ سے کر لیتا تھا کہ ٹائم آنے پر آپ اس کو کیش کروائیے گا اور ایگریمنٹ واپس کر دیجیے گا۔ تو آپ اس لالچ میں آ کر کے میرا پلاٹ 15 لاکھ مہنگا بک رہا ہے تو آپ اس پر ٹرسٹ کر لیتے تھے، اور اس کا لگژری آفس دیکھ کر بھی آپ اور اس کے کام کرنے کی نوعیت دیکھ کر آپ اس پر ٹرسٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ لہٰذا نیکسٹ ڈے آپ اس کے بتائے ہوئے شخص کے نام پر اس پلاٹ کو ٹرانسفر کر دیتے تھے اور چیک اور ایگریمنٹ لے کر آپ 3 ماہ کے لیے چلے جاتے تھے۔ 3 ماہ بعد ٹھیک ٹائم پر یہ شخص آپ کو پلاٹ کی کل قیمت بمائے پروفٹ 65 لاکھ روپے آپ کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس طرح آپ کا ٹرسٹ اس پر بلڈ ہوتا تھا، اور نیکسٹ ٹائم آپ 50 کی بجائے 65 لاکھ والی چیز پرچیز کر کر اسی کے ساتھ کاروبار کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس طرح اس کے انویسٹرز کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا اور بات لاکھوں سے کروڑوں میں، کروڑوں سے اربوں میں چلی گئی۔ اب کیسے لوگوں کو نقصان ہوا؟ جو لاکھ پتی لوگ اس کے پاس آئے تھے وہ کروڑ پتی ہوئے، اور کروڑ پتی کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آہستہ آہستہ یہ شخص انویسٹرز کا دائرہ بڑھاتا چلا گیا۔ اب یہ شخص کیسے ڈیفالٹ کی طرف گیا، اب ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ سے جو پلاٹ 15 لاکھ مہنگا لیتا تھا، نیکسٹ ڈے یہ ون ڈے کیش پر وہ پلاٹ کسی نہ کسی کو سیل کر دیتا تھا، جو کہ یہ ون ڈے کیش پہ جس کی قیمت لگتی تھی 40 سے 42 لاکھ۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک پلاٹ میں ہی یہ شخص 20 سے 22 لاکھ روپے نقصان میں آ جاتا تھا، لیکن کسی نہ کسی شخص کی ڈیٹ آئی ہوتی تھی جس کو اس نے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی، اور یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ نقصان برداشت کرتا تھا اور وہ پیمنٹ ادا کر کے نیکسٹ بندے کو کیو میں لے لیتا تھا۔ اس طرح روزانہ کی بنیاد پر یہ شخص پلاٹ خریدتا تھا اور بیچتا تھا، تو آہستہ آہستہ یہ لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں روپے کا مقروض ہوتا چلا گیا۔ ایک اس کی تباہی کی وجہ یہ بنی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے سوسائٹی نے کچھ پلاٹ آکشن کیے تھے، جس میں سے 5 پلاٹ کمرشل پلاٹ اس نے اپنے نام آکشن کروا لیے، اور اس کی 25% پیمنٹ ادا کر کے ان کے پروویژنل لیٹر حاصل کر لیے، اور ان لیٹرز کو حاصل کر کے اس نے وہاں پر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دی اور پروجیکٹ بننے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے پروجیکٹ بنتے چلے گئے، یہ شخص شاپس کو فار سیل، جیسا کہ ایک پروجیکٹ میں شاپ فار سیل ہو جاتی ہیں، وہ کام اس نے سٹارٹ کر دیا، اور کروڑوں روپے میں اس نے شاپ بیچنا شروع کر دی۔ اب اس میں اس نے کیا کیا؟ اس میں یہ کیا کہ اس نے ایک شاپ کئی لوگوں کو بیچ دی۔ مطلب ایک دکان کے کئی مالک تھے جو کہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ واحد اس شاپ کے مالک ہیں، تو اس میں یہ کاغذات بنا کر سب کو دیتا گیا، اور جس کو گارنٹی دینی ہوتی تھی اس کو ایک چیک بھی اپنی پیمنٹ کا دیتا رہا۔ اس طرح کر کے لوگ اس کے اس میں سرکل میں آتے گئے، اور بات پھر کروڑوں سے اربوں میں چلی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے، کچھ ڈیلر حضرات، وہ ظاہری بات ہے اس کی کیفیت سے بھی واقف تھے کہ یہ کس طرح یار وہ بڑا سیف کھیل رہے تھے، اور اس سے دن بدن فائدہ اٹھا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ فائدہ اٹھاتے اٹھاتے انہوں نے اس سے بہت زیادہ رقم بٹور لی۔ اب جب آہستہ آہستہ اس کی کیفیت لوگوں میں ظاہر ہونا شروع ہوئی اور اس سے معاملات نہ سنبھلے اور قرض کروڑوں سے اربوں میں جب چلا گیا، تو یہ مارکیٹ میں تھوڑا بدنام ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ اس پر سے اٹھتا چلا گیا، اور لوگوں نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ ایک دم سے جب زیادہ مطالبات سامنے آئے تو بات کھلتی چلی گئی اور سب کو کہانی پتہ چلتی گئی۔ پھر یہ شخص فرار ہو گیا، اور جا کر وہاں پر اس نے جو اس کے حصے داران تھے اس سودی کھیل میں، ان کے بھی
نام لیے اور سارا کچھ اس نے بتایا کہ کس کی کیا پیمنٹ دینی اور کیا نہیں دینی اور کیسے کس نے اس کو استعمال کیا یہ سب۔ اب اس امر میں اب کچھ ایسے ڈیلر حضرات بھی گلبرگ میں موجود تھے جو کہ ارسلان حمید طرز کا کام کر رہے تھے، لیکن اب جب ارسلان حمید موقع سے فرار ہوا تو ان ڈیلر حضرات کی بھی لاٹری لگ گئی۔ انہوں نے اپنے انویسٹرز کو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے بھی رقم ارسلان حمید کے ساتھ انویسٹ کر رکھی تھی، لہٰذا وہ فرار ہو گیا ہے اور ان کے پیسے انہی کے پاس ہیں۔ اور پھر جب لوگوں نے سوسائٹی کی طرف متاثرین نے احتجاج کا رخ کیا تو وہ ڈیلر حضرات بھی ان میں سب سے آگے جا کر پہنچ گئے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کوئی بھی نہیں جیت سکتا، کیونکہ سود لینے والے اور دینے والے دونوں کی جنگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ سوسائٹی کی زیادہ بدنامی کے ذمہ دار کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو تھوڑے سے ویوز لینے کے لیے اور تھوڑا سا واچ ٹائم لینے کے لیے ایسے مسالے دار تھمبنیل بناتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کر ان کی ویڈیو دیکھیں، اس طرح وہ یوٹیوب سے پیسے حاصل کر سکیں یا اپنا چینل مونیٹائز کروا سکیں۔ مگر انہیں اندازہ نہیں ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے سوسائٹی کی ساکھ اور لوگوں کی انویسٹمنٹ کتنی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور اوورسیز انویسٹر کیسے ملک میں پیسہ لانے سے کترا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ ایسی معلومات فراہم کی جا سکیں۔ شکریہ۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔